السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل دنیا و دین پر دو انتہائی اہم سوالات کے جوابات۔ ایام مخصوصہ میں بیوی سے تعلق قائم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر عورت کے مینسز ختم ہو جائیں اور اس نے غسل نہیں کیا تب بھی وہ طاہر نہیں ہوئی، اس وقت بھی اس سے ازواجی تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قرآن میں جو آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، یہاں پہ دوبارہ آیا تطہرن کا ذکر کہ اگر وہ پہلا تطہر یہ ہے کہ رک جائے وہ مینسز کا بلڈ وغیرہ، اور دوسرا ہے کہ حتیٰ کہ وہ غسل کر لیں، تو یہ مفسرین نے کہا کہ غسل کرنے کے بعد جو ہے وہ قریب جا سکتا ہے بیوی کے۔ جی گناہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے دینار اور نصف دینار، وہ اس طرح فرق کرتے تھے کہ آخری دنوں میں جب شک وغیرہ یعنی اچھی طرح طہارت نہیں ہوئی تو نصف دینار ہے، اور اگر شروع میں ہی اور شک والا نہیں اور ریڈ خون ہے اس وقت جو ہے اگر کی ہے تو وہ پورا دینار ہے۔ یہ شاید فرق ہے، بعض روایت میں دینار کا آتا ہے، بعض میں نصف دینار کا، جو 4.25 گرام پورا دینار اور 2 گرام اور کچھ ملی جو ہے وہ بنتا ہے نصف دینار، تو یہ کفارہ اس کا عبداللہ ابن عباس کہا کرتے۔ 4 گرام یا 2 گرام سونے کی قیمت اچھی خاصی آج کل بنتی ہے، تو وہ اس پہ کفارہ ہوگا۔ یہ موقوفاً عبداللہ ابن عباس سے ہے مروی، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی سے انہوں نے سنا ہو، صحابی رسول اگر کوئی کہتے ہیں تو یقیناً اللہ کے نبی سے انہوں نے کچھ سنا ہوگا۔ تو بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے اس کام سے منع کیا ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ عورت سے پیچھے کے راستے سے مباشرت کرنے سے کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب یہ کہ نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اور منع فرمایا اس کی کام سے۔ سچے دل سے توبہ کی جائے اور کوئی صدقہ وغیرہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کام سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 223، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیویوں کو کھیتیوں سے جو تشبیہ دی ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ جیسے کھیتی میں فصل ہوتی ہے، اس طرح عورت کی جس جگہ سے بچوں کی پیدائش ہوتی ہے اسی جگہ سے ازدواجی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، دوسری جگہ سے نہیں۔ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بہتر کرنے کے لیے اور ہمیشہ کے عذاب جہنم سے بچنے کے لیے قرآن مجید کو ترجمہ سے سمجھ کے پڑھیں، اس سے یہ ایسے اور بھی جو مسائل ہیں، جو گناہ ہیں، آپ ان سے بچ جائیں گے۔ بے شمار ہمارے یہاں کوتاہیاں جو ہیں، جو گناہ ہیں، جو غلطیاں ہیں، ان سے بچنے کے لیے قرآن کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو اس لیے آپ سب بھی خود بھی قرآن سمجھیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں جو ہیں ان کو بھی سمجھ کر پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اصلی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات میں جتنی دعائیں ہیں ان سب کو ہم ترجمے سے یاد کریں۔ مدینہ منورہ سے دینی سوالات کے فری جوابات کے گروپس مسائل دین المدینہ، جن میں 4 نمبر محترم محمد جمیل علوی فاضل مدینہ یونیورسٹی کا ہے، جس میں وہ دینی سوالات کے فری جوابات دیتے ہیں۔ یہ دونوں جوابات بھی اسی گروپ سے لیے گئے ہیں، جن کو ترتیب دے کر یوٹیوب چینل دنیا و دین پر پیش کیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں۔ ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے اور آڈیوز بنا کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ بن سکے۔